بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم کو یکجا کرنے کا خیال مرتدین کے خلاف جنگ میں بہت سے حفاظ کی شہادت کے بعد سامنے آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت علماء اور اقرا اسلام اور مسلمانوں کی شان بلند کرنے کے لیے میدان عمل میں ہر آن مستعد رہتے تھے۔ جہاد ہی ان کا مقصد زندگی تھا۔ وہ اپنے کردار، اپنی سوچ اور تلوار سے ہر حال میں فریضہ جہاد انجام دیتے تھے۔ وہ امت کے بہترین افراد تھے جو لوگوں کے لیے متعین کیے گئے تھے۔ ان کے بعد آنے والے ہر فرد پر ان کی اقتداء لازم ہے۔ قرآن کریم کو یکجا کرنے کی سوچ مسالہ مرسلہ کی بنیاد پر تھی، جس کی سب سے بڑی دلیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے، یعنی ہم کوئی ایسا قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اٹھایا؟ اس کے جواب میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم اس میں بلائی ہے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے کہا، اللہ کی قسم اس میں بلائی اور مسلمانوں کی مسلط ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو بھی اسی وقت یہی جواب دیا جب انہوں نے بھی ان سے ایسا ہی سوال کیا تھا۔ جس روایت میں مسلمانوں کی مصلحت کا تذکرہ ہے، قطع نظر اس بات سے کہ وہ الفاظ ثابت ہیں یا نہیں، صرف بلائی کے الفاظ بھی وہی معنی ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا یکجا کرنا اگرچہ ابتدا میں مسالہ مرسلہ کی بنیاد پر تھا، لیکن بعد ازاں اس پر اجماع ہو گیا۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ قائلین اجماع کے نزدیک مسالہ مرسلہ اجماع کی سند بن سکتے ہیں، جیسا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں تفصیل موجود ہے۔ اس فیصلے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کس قدر اخلاص، محبت اور احترام کی فضا میں اجتہاد فرمایا کرتے تھے۔ ان کا اصل مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہر ممکن حد تک امت مسلمہ کی خیر خواہی اور بھلائی کی جائے۔ وہ ہمیشہ افہام و تفہیم کے بعد صحیح رائے قائم کرتے تھے۔ جب ان کے دل مطمئن ہو گئے تو تب وہ کسی مسئلے میں کوئی حتمی فیصلہ فرما لیتے تھے۔ پھر ہر مسلمان اس فیصلے کا اس طرح دفاع کرتا تھا جیسے وہ اس کی اپنے ہی رائے ہو۔ یہی مخلصانہ روحانی فضا تھی جس کے باعث وہ بہت سے اجتہادی مسائل پر اجماع منعقد کرنے میں کامیاب ہوئے۔ والسلام جاری ہے۔